ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس آزادی کے زمانہ میں کچھ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں حد سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں، مرتے دم تک بھی ان کے حقوق ہم پر واجب ہیں۔ میں یعنی شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ کی کتاب شفا کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہے درج کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعزاز و اکرام میں داخل ہے حضور کے صحابہ کا اعزاز و اکرام کرنا اور ان کے حق کو پہچاننا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرنا اور ان کے آپس کے اختلاف میں لب کشائی نہ کرنا اور مورخین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبروں سے اعراض کرنا جو ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہوں، اور اس قسم کی کوئی روایت اگر سننے میں آئے تو اس کی کوئی اچھی تعویل کرے اور کوئی اچھا محمل تجویز کرے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کرے بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے فضائل بیان کیا کرے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل قرآن شریف اور احادیث میں بکثرت وارد ہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان۔ اور اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کرنے والے ہیں، کبھی سجدہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے عبدیت کے آثار بوجہ تاثیر ان کے سجدے کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف توریت میں ہیں، اور انجیل میں ان کی یہ مثال ذکر کی ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا، یعنی وہ کھیتی موٹی ہوئی اور پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے منہ پر سیدھی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ میں اول ضعف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس لیے یہ نشو و نما دیا تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلا دے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انہی ہستیوں کے بارے میں ایک جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: ان مومنین میں سے ایسے لوگ ہیں
کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ان میں سے اس کے مشتاق و منتظر ہیں یعنی ابھی شہید نہیں ہوئے، اور اپنے ارادے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اور جو مہاجرین و انصار ایمان لانے میں سب امت سے مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کی تعریف اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا اقتداء کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کا اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کسی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، ان کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ جو شخص ان کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو شخص اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ وہ پکڑ میں آ جائے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چھانٹا ہے، اور ان میں سے 4 کو ممتاز کیا: ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کو میرے صحابہ سے افضل قرار دیا۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا، اور جس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی وہ اللہ کے نور سے منور ہوا، اور جس نے علی رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ جو صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، اور جو ان کی بیادبی کرتا ہے وہ بدعتی، منافق اور سنت کا مخالف ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو، اور نبی کا اندیشہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان سب کو محبوب رکھے اور ان کی طرف سے دل صاف ہو۔ ایک حدیث میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر،
سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ سے خوش ہوں۔ تم لوگ ان کا مرتبہ پہچانو۔ اے لوگو، اللہ جل شانہ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی اور حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی۔ تم میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم کے ظلم کا مطالبہ کریں کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ میرے صحابہ اور میرے دامادوں میں میری رعایت کیا کرو۔ جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ بری ہیں کیا بعید ہے کہ کسی گرفت میں آ جائے۔ حضور سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا محافظ ہوں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت رکھے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ سکے گا، اور جو ان کے بارے میں میری رعایت نہ کرے گا وہ میرے پاس حوض تک نہیں پہنچ سکے گا، اور وہ مجھے دور ہی سے دیکھے گا۔ سہیل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرے وہ حضور پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے، اپنی گرفت سے اور اپنے محبوب کے عتاب سے مجھ کو اور میرے دوستوں کو، میرے محسنوں کو اور میرے ملنے والوں کو، میرے مشائخ کو اور تلامذہ کو اور سب مومنین کو محفوظ رکھے، اور ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ زکریا کاندلوی عفی عنہ، آمین بجاہ النبی الکریم۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، ہماری آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہسٹوریکل اور اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔